امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ نمبر 10، اشرف رویہ۔ بچپن میں اشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے وہ رویہ کہتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار دیتا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اثنا نسان ایک مثالی میوزیشین اشرف کے ہوٹل میں منعقدہ ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔ اشرف نسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویہ ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا ہے، اور ایک پولیس کی مخبر۔ محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے اشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے ساتھ ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، سستالی چیلان۔ چیلان ایک نوجوان، خوبصورت اور غریب لڑکی ہے جسے کم عمری میں شادی پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے یوسف کی ماں، وہ اپنے بیٹے کی خاطر اپنے بے روزگار، دھوکے باز اور خام شوہر نجمی کو برداشت کرتی ہے۔ 7 سالہ یوسف ذہین، دلکش اور نرم دل ہے۔ دیر اثنا چیلان خفیہ طور پر ایک پیشہ ورانہ صحت کے اسکول میں پڑھتی ہے۔ جب وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، چیلان اور اس کے بیٹے کو نجمی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے والے، تشدد اور مصائب پر آنکھیں بند کرنے سے انکار کرنے والا واحد شخص اس کا بوڑھا باپ ویسی ہے۔ اپنے خاندان کی کفالت کرنے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے جیلان آتما کا بیکری کی بوڑھی والدہ کے لیے گھریلو ملازمہ اور نگہداشت کرنے والے کے طور پر کام کرتی ہے، جو زیر زمین دنیا کی سب سے طاقتور شخصیات میں سے ایک ہے۔ نمبر 8، پیاسا۔ جب سالی اکن، ایک طاقتور میڈیا ٹائکون، اپنے ایک چینل پر ایک گپ شپ رپورٹر احسن چیوک کے بستر پر مردہ پایا جاتا ہے تو ایک اسکینڈل پھوٹ پڑتا ہے جس سے ان کی بیوی کیریمن اور ان کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ برسوں بعد کیریمن ذہنی عدم استحکام میں پیچھے ہٹ جاتی ہے، جبکہ احسن اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ سالی کا بیٹا کینان ایک نشہ آور اداکار کے طور پر ابھرتا ہے، شہرت اور خوشی کو ترجیح دیتا ہے، جب تک کہ وہ ساحلی قصبے کی ہیٹسکاف والی لڑکی منور سے نہیں ملتا۔ اپنی کینسر زدہ ماں اور بہن بھائیوں کے نگراں کے طور پر پرورش پانے والی منور ہچکچاتے ہوئے اپنے خاندان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے امیر اڈار کے ساتھ طے شدہ شادی پر راضی ہو جاتی ہے۔ مہندی کی رات کے دوران اس کی والدہ کی موت ہو جاتی ہے، اور جب اڈار نے اس پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو منور احسن کی مدد سے استنبول بھاگ جاتی ہے۔ نمبر 7، کرال کائی بیدر سے۔ یہ سیریز کینان باران کی پیروی کرتی ہے، جو ایک کامیاب تاجر اپنی بیوی خاندان کے ساتھ پریشان کن شادی میں مصروف ہے۔ اس کے معاملات اسے اپنی عزت نفس کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کینان کی زندگی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون فادی نے بدل دی ہے۔ ان کا رشتہ ایک زوال کی طرف جاتا ہے جب کنٹرول اور آزادی کے درمیان طاقت کی کشمکش کو تلاش کرتے ہوئے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نمبر 6، بیر زمان لال استنبول۔ بیر زمان لال استنبول اپنے دور کے طاقتور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے دو نوجوان افراد کی کورولو طرز کی مہاکاوی کہانی کو زندہ کرتی ہے۔ کہانی علی کی پیروی کرتی ہے، جس کی تصویر کشی جہانگیر جہان نے کی ہے، اور سحر، جس کا کردار علینا بوز نے ادا کیا ہے، جس کی انصاف کی تلاش اسکول کے حالوں سے شروع ہوتی ہے اور انہیں ایک ایسی جوڑی میں تبدیل کر دیتی ہے جو استنبول کے مجرمانہ انڈرورلڈ کے توازن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ علی اور سحر ایک ہی یونیورسٹی کے مختلف فیکلٹیز کے طالب علم ایک بحث کے مقابلے کے دوران راستے سے گزرتے ہیں۔ اس سوال پر بحث کرتے ہیں، کیا یہ معاشرہ ہے یا ذاتی انتخاب
جو کسی شخص کو جرم کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 5، کاردن لینلر۔ 50 سال سے شادی شدہ جوڑے حکران اور عارف نے ان گنت قربانیوں اور مشکلات کے باوجود اپنی زندگی اپنے 5 بچوں کی پرورش کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ جہاں ہجران کی لامحدود محبت اور عارف کی اٹل اصولوں نے خاندان کو اکٹھا رکھا، ان کے بچوں کے خود غرض انتخاب اور دھوکہ دہی نے دل ٹوٹنے اور افراتفری کا باعث بنا دیا۔ ان کے اجنبی بیٹے اور نور کے ساتھ ایک طویل انتظار کا دوبارہ ملاپ ایک تباہ کن موڑ لیتا ہے، جس سے خاندان کو نقصان اور مصیبت کی وجہ سے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ عارف کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ عارف کو ہسپتال لے جانے کے لیے گھر والوں کا رش ایک کار حادثے میں المناک طور پر ختم ہو جاتا ہے، جہاں نور اور اس کی بیٹی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور عارف کوما میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، ازاق شہر۔ عالیہ البورہ اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے۔ تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورہ قبیلے کا سربراہ جیہان البورہ عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورہ اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ نمبر 3، جان بورجو۔ یہ سیریز محمد ایک کامیاب وکیل کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی اجنبی بیٹی دعا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز سامنے آتے ہیں جس سے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت بکھر جاتا ہے جب جلال کا چھپا ہوا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ دیر اثنا اس کی بیوی خاندان اپنے ارد گرد کے انکشافات سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 2، شاکر پاشا آئلیسی۔ یہ سیریز شاکر پاشا ایک خاندان کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ ایک عثمانی خاندان جو صرف 20ویں صدی کے چند عظیم فنکاروں کو جنم دینے کے لیے اسکینڈل سے بکھر گیا تھا۔ 1911 میں شاکر پاشا ایک ریٹائرڈ عثمانی کمانڈر اور تاریخ کے مصنف تھے جو بیوکاڈا میں مقیم تھے۔ جب اس کا بڑا بیٹا جیواد ایک اٹیلین بیوی کے ساتھ آکسفورڈ سے واپس آیا، وہ سب خاندانی ولا میں اکٹھے رہتے ہیں، جہاں بوہیمین جیواد کا اپنے فوجی والی سے اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، جو جیواد کی بیوی اور طرز زندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن جیواد کی بیوی بڑے آدمی سے متاثر ہو جاتی ہے اور وہ مزاحمت کرنے سے قاصر رہا۔ اس طرح واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے شاکر پاشا خاندان کو الگ کر دیا، جو ان کی شاندار کہانی کا صرف آغاز ہے۔ نمبر 1، صاحب سزلر۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی، عزیز، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوتا ہے۔ رفت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔